الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول منظور فرمائے۔ جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حضرت مفتی سیف اللہ صاحب حفظہ اللہ بھی تشریف فرما ہے، ان سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی مستفید ہوں گے۔ ناظرین، یہ دعا کا چونکہ پروگرام ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن و احادیث سے جو دعائیں ہیں، قرآن کی دعا یا احادیث کے اندر جو مستند دعا ہے، مستند احادیث کے اندر جو دعائیں آتی ہیں، ہم ان کا تذکرہ کریں، ان کا ذکر ہو، پھر ان کے حوالے سے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا ترجمہ اور معانی مفاہیم کیا ہیں، دعا کے آداب کیا ہیں، یعنی دعا کے حوالے سے ہماری گفتگو اسی کے گرد گھومتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نفع بخش باتیں ہم سنائیں، خود بھی عمل کریں۔ ہم سب کو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی جو دعا ہے یہ دعا سورہ آل عمران کی آخری آیات میں سے ہے، آیت نمبر 193، اور اس سے قبل جو سیاق و سباق ہے، جو سلسلہ کلام جو چل رہا ہے، تذکرہ یہاں سے شروع ہوا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہاں سے تذکرہ شروع ہوا کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ پاک نے بڑی عبرت رکھی ہے، بڑے اسباق رکھے ہیں، بڑا لیسن رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، لأولی الالباب۔ عقل والے کون ہیں؟ قرآن کریم نے ان کی تشریح کی ہے، ان کی صفات بیان کی۔ عقل والا تو آج کل جس دور میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں عقل والا ہوں، اور پھر عقل کا معیار جو ہے، کوئی مال کو معیار قرار دیتا ہے، کوئی اولاد کو، کوئی جائیداد کو، کوئی سلطنت کو، کوئی طاقت کو، کوئی قوت کو، الگ الگ طریقے سے ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور پیمانہ بنا رہے ہوتے ہیں عقل کے حوالے سے کہ عقل مند کون ہے۔ لیکن یہاں اللہ پاک نے عقل والوں کی نرالی شانیں بیان کی ہیں کہ اصل عقل والے کون ہیں بندوں، میں بتاؤں۔ تو اللہ پاک نے پھر عقل والوں کا تذکرہ کیا، ان کی صفات کا، کہ الذین یذکرون اللہ۔ عقل والے وہ ہیں جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی ہر پل اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، سجدے کی حالت میں بھی، قیام کی حالت میں بھی، ہر حالت میں وعلی جنوبہم، جب وہ اپنے پہلوؤں پر ہوتے ہیں تب بھی اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین میں کیا کرتے ہیں؟ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آیا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، کہ ایک لمحے کے لیے بھی تفکر کرنا، غور و فکر کرنا اللہ پاک کی مخلوقات میں، آسمان و زمین میں، اور ساری آسمان و زمین جب آپ بولتے ہیں تو آسمان و زمین کے درمیان کی ساری مخلوقات اس میں آ گئیں۔ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، تو فرمایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک لمحے کے لیے بھی غور و فکر کرنا پوری رات کے قیام سے بہتر ہے، چونکہ غور و فکر کے نتیجے میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہی اللہ پاک تک رسائی، اللہ کی قدرت پر جب ہم
اور اللہ پاک کی مخلوقات میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں ناظرین، تو فکر کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ بندہ کہتا ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اسی آیت کے آگے چل کے قرآن نے یہ بتلایا کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں تو نتیجتاً وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ میرے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو نے کسی چیز کو بھی باطل نہیں پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کی خلقت کے پیچھے اور پیدائش کے پیچھے آپ کی حکمت ہے، اور انسانیت کا، کائنات کا نفع ہی نفع ہے۔ اس کے بعد انہی لوگوں کی، اپنے نیک اور تفکر کرنے والوں کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی مخلوقات میں اور زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں وہ یوں دعا کرتے ہیں۔ کون سی دعا آج پیش کی ہے میں نے؟ کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے ہمارے پروردگار، انا سمعنا، ہم نے سنا۔ کیا سنا؟ کہ ایک منادی ندا لگا رہا تھا، آواز دے رہا تھا، ندا دے رہا تھا۔ کس بات کی؟ کہ ان آمنو، کہ اے لوگو ایمان لے آؤ، اے لوگو ایمان لے آؤ، بربنا، ہمارے پروردگار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ پھر وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، متفکرین، تفکر کرنے والے، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ اس ندا دینے والے کی آواز پر ہم نے لبیک کہا، ہم نے اس کی بات مان لی۔ ندا دینے والا کون ہے؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ہمیں آواز دی، ایمان لانے کی دعوت دی، ہم نے اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میرے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ غلطی کا ہونا، غلطی کا صادر ہونا یہ بربنائے بشریت ہوگی۔ اننا سمعنا، ربنا اننا سمعنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے سنا ایک منادی کو جو ندا دے رہا تھا، آواز دے رہا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، ان آمنوا بربنا، ہمارے پروردگار۔ تو یا اللہ ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری سیئات کی تکفیر فرما، ہماری سیئات کو بدل دے، سیئات کو دھو دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ، ابرار کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ہمیں وفات عطا فرما۔ ناظرین، ایسی جامع دعا ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دعا کے شروع میں جب ایک بندہ ربنا کہتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کو اور شان ربوبیت کو متوجہ کرتا ہے کہ اے میرے وہ اللہ جو آپ ہمارے رب ہیں۔ ربوبیت کی شان اللہ پاک کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک کی بے شمار شانیں ہیں، ان میں سے ایک شان جو صفت ہے ربوبیت کی صفت، اور یہ صفت یہی وجہ ہے کہ جو صفت اللہ پاک کے ساتھ مخصوص ہیں، کسی مخلوق کے ساتھ اس صفت کو ہم متصف نہیں کر سکتے، کسی مخلوق کو اس صفت کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے۔ ربوبیت اللہ پاک کی خالص اللہ پاک کی شان، اس لیے مخلوق میں سے کوئی ذات رب نہیں ہو سکتا، ربوبیت اللہ کی شان۔ تو بندہ اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ربنا کہہ کے اللہ پاک کی اس رحمت کو متوجہ کر رہا ہوتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب۔ اس کے بعد اننا سمعنا، اے اللہ ہم نے سنا کہ ایک منادی سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ تو وہ بندے جو تفکر کرنے والے بندے ہیں وہ یہ دعا میں یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے ایک منادی کو، آواز دینے والے کو، دین کی دعوت دینے والے کو، ایمان کی دعوت دینے والے کو ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے ایمان تو قبول کر لیا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مومن ایمان بننے کے بعد گناہ کا صادر ہونا بربنائے بشریت ظاہر ہے کہ وہ ناگزیر ہے، ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ گناہ ہم کتنی بھی کوشش کریں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، گناہ کا صدور مجھ سے ہوگا۔ تو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، فاغفر لنا ذنوبنا۔ اب دیکھیں یہاں ذنوب ذنبن کی جمع ہے، اس کے اندر سارے گناہ۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ بندہ اللہ پاک سے مغفرت کی دعا۔ اب میں دیکھیں اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ یہ دعائیں جو ہے نا، یہ یوں آپ سمجھیں کہ یہ سرکاری مضامین ہے، اللہ پاک خود سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے بندو یوں دعا کیا کرو،
یوں دعا کیا کرو، جب دعا اللہ پاک سے دعا مانگو تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے قرآنی جو الفاظ ہیں یا احادیث میں جو الفاظ دعائیہ الفاظ آئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان الفاظ میں بھی بڑی نورانیت و برکت ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دعاؤں کو بھی ہم یاد کریں اور یاد رکھیں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان دعاؤں کے ذریعے سے بھی دعا کریں، کیونکہ یہ دعائیں بڑی مبارک، ایک تو قرآن کا حصہ ہے، ہر لفظ ہر حرف اس کا بہت نورانی، بہت بابرکت، بہت روحانی ہے، اس کے الفاظ کی بھی جو برکتیں اس سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ پھر اس کے اندر جو مضمون ہے، جو مضمون کے اندر جو جامعیت ہے کہ سب سے پہلے انسان گناہوں کی معافی دے کے اللہ کے وہ بندے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، از یہی حاصل ہے ہر انسان ہر بندے کی یہ خواہش تمنا ہوتی ہے کہ میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، کیونکہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول ہوئیں کہ نہ ہوئیں، لیکن گناہ کے بارے میں جو گناہ اگر گناہ ہم سے صادر ہوا ہے تو اس گناہ کے بارے میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ گناہ ہم نے اچھی نیت سے کیا۔ نیکیوں میں تو یہ آپشن ہے کہ نیکی آپ نے کی تو نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، شرف قبولیت اس نے پایا یا نہیں پایا، اس کے اندر آپشن ہے۔ لیکن جب گناہ کا صدور ہوتا ہے تو گناہ تو یقینی طور پہ گناہ اور نافرمانی جو اللہ پاک کو ناراض کر دینے والی ہوتی ہے، تو ہر انسان کی تمنا اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے بعد وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہماری خطاؤں کو، سیئات کو یا اللہ اس کی تکفیر فرما، اس کو مٹا دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اے اللہ ہماری جو وفات ہو، جب میرا انتقال ہو، جب میری موت ہو تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہماری موت ہو، یعنی اچھے لوگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے، نیک لوگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے۔ یا مفسرین نے دوسری تفسیر یہ لکھی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اچھے لوگوں کے قبرستان میں میں مدفون ہو جاؤں، میری قبر ہو اچھے لوگوں کے قبرستان میں، جیسے ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے۔ اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری موت مدینہ منورہ میں ہو اور جنت البقیع میں ہماری قبر ہو، ہر انسان کی خواہش تمنا ہوتی ہے، تو یہ ہماری تمنا ہونی چاہیے۔ گویا اس جو دعا کے اندر ساری چیزیں جمع کر دی ہیں قرآن کریم نے، جو جامع دعا کا جو ہمیں تصور پیش کیا ہے، اور حضرت سے بھی ہم انشاءاللہ اس دعا کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے۔ جی حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت عمدہ جامع قرآنک دعا کا انتخاب کیا اور اس پر بات کی اور مجھے اس پر بات کرنے کی دعوت دی۔ اس دعا کے بارے میں چند باتیں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ ایک تو وہی والی بات جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اور یہ شروع ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ان آیات کی تلاوت فرمائی اور پھر یہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ، ان لوگوں کے لیے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، ناکامی ہو جو ان آیات کو پڑھے لیکن غور نہ کرے۔ ان آیات میں بہت بڑی دعوت فکر دی گئی ہے زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کیا جائے، فکر کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو۔ اور معرفت عبادت سے اعلیٰ درجہ ہے، عبادت تو بندگی کا اظہار ہے اور معرفت اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ تو یہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں۔ ایک تو اس آیت کے بارے میں یہ ہے۔ دوسرا ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس آیت کے متعلق میں نے سنا کہ ایک غیر مسلم تھا، وہ اسلام لانا چاہتا تھا، تو ظاہر ہے اس کا کسی مذہب سے تعلق تھا اور مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنانا ایک مشکل کام ہوتا ہے انسان کے لیے، کیسے وہ اتنا بڑا ڈیسیژن لے۔ اس کے دل کے اندر اسلام کی چنگاری اور اسلام کی روشنی تو تھی اور اسے محسوس تو ہو رہی تھی، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی سائن مل جائے، کوئی نشانی مل جائے، جیسا کہ عمومی طور پر کنفیوژن میں ہوتا ہے آدمی کہ کوئی نشانی مل جائے۔ تو اس نے کہا کہ چلو مسلمانوں کی جو کتاب ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ قرآن کے صفحات پلٹتا گیا، نشانی تلاش کی۔ جب اس آیت پر پہنچا، اس کی ٹرانسلیشن اس نے دیکھی تو وہ اسلام لے آیا
اس نے کہا کہ میں نشانی تلاش کر رہا ہوں، یہ تو زمین اور آسمان نشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، مجھے تو غور کرنا چاہیے۔ تو وہ اس آیت کی بنا پر وہ اسلام اس نے قبول کیا۔ تو لہٰذا اگر غیر مسلم اس آیت کو پڑھے تو وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائے گا، اور جو ایمان والا اگر اس کو پڑھے گا تو وہ غور و فکر کرے گا اور معرفت پیدا ہوگی۔ تو بڑی اہم آیت ہے، اور یہ پورا سلسلہ ہی جو ہے بڑا اہم ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی کہ کائنات میں غور کرو تاکہ معرفت پیدا ہو، اور اس کے بعد پھر مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ تو دعا کے بارے میں جیسا کہ آپ نے کہا، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ایک منادی نے آواز دی کہ ایمان لاؤ۔ منادی سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر دعوت دی تو ہم نے ایمان لایا۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کا مطلب ہے جتنی بھی ایمانیات ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، تمام صفات، جتنی اچھی صفات، عمدہ صفات، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، و ملائکہ اور ملائکہ پر، و کتبہ اور اللہ کی کتابوں پر، اور تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، یہ ساری ایمانیات، ان سب پر ہم نے ایمان لایا۔ اور ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، اب ایمان لانے کے بعد اللہ کے حکم کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو صرف ایکسیپٹ کر لیا، یا جو ہے وہ ان کو جان لیا اور کہہ لیا جی یہ ساری کی ساری برحق ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا ہم نے شروع کیا، اور ہم نے عمل کیا۔ تو عمل کیا، اور اس کے بعد اگلا تیسرا درجہ آتا ہے کہ جتنے احکامات ہیں ان کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے اندر ڈھال دیا۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ نماز ایمان کا تقاضا ہے۔ اسلام آدمی جب قبول کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم نماز کو پورا کرے۔ تو نماز کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی نمازی ہے وہ ہر بے حیائی اور بری بات سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو آدمی روزہ دار ہے تو روزہ دار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر برائی سے، گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل کے اندر مال کی محبت اور جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کی محبت اور بخل نہ ہو، وہ ختم ہو جائے۔ اور جو آدمی حج کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری عبادات، ایمان ہم نے قبول کیا، اس کے جتنے تقاضے ہیں ان پر عمل کیا، اور اس کے بعد ہم نے اپنے زندگی کو، اپنے کردار کو اس سانچے کے اندر ڈھال دیا۔ یہ ہے ایمان لانا۔ بڑی خوبصورت کسی نے بات کی ہے۔ ایمان کے بارے میں مختلف تعریفات، ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو ایمان کا کیا مطلب ہے؟ چند الفاظ میں کسی نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا کہ ایمان نام ہے یقین محکم کی بنیاد پر تعمیل احکام جو تشکیل کردار کا ذریعہ بنے۔ یقین محکم بڑا مضبوط یقین ہے۔ ایمان جو ہے وہ صرف تھیوری اور اوپینین کا نام نہیں ہے، بہت مضبوط یقین کا نام ہے، سر تسلیم خم۔ اس کے بعد تعمیل احکام کہ جس ذات پر ایمان لایا اس کی طرف سے جتنے بھی احکامات آئیں گے میں نے ان احکامات کو پورا کرنا۔ تعمیل احکام، احکامات کو پورا کرنا، اور وہ احکامات کو اس طرح پورا کرنا کہ وہ تشکیل کردار بن جائے، وہ آدمی سراپا مومن بن جائے، سراپا اسلام بن جائے، جس کے بارے میں اگر کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اسلام کہاں ہے تمہارا، تو یوں اشارہ کر کے کہا جا سکے کہ یہ بندہ اسلام ہے، یہ بندہ قرآن ہے، یہ بندہ دین ہے، اس طرح سراپا مجسم بن جائے۔ تو یہ طریقہ ہم نے ایمان لایا۔ تو اب ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا۔ اب یہ ایک اور بڑی اہم بات اس جو ہے وہ آیت سے اور اس دعا سے معلوم ہوتی ہے کہ دعا کرنے کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے اور ایک پروسیس ہے کہ سارے ایمانیات پر یقین کرنا، احکامات کو پورا کرنا، اس کی بنیاد پر تشکیل کردار، اس کے بعد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے سیئات سے درگزر فرما۔
تو گناہوں سے مراد یہ ہے جو بڑے گناہ وہ معاف کر دے، جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جو آدمی کر جاتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات کسی نے کی ہے کہ ایک مومن اور اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا وہ شخص گناہ کرتا نہیں ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، بشری تقاضے کی بنا پر گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ ہو جائے تو فوراً آدمی اللہ سے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہمارے سیئات سے یعنی جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان سے ہمیں درگزر فرما۔ تو سیئات سے مراد صغیرہ گناہ، اس لیے کہ دوسرے موقع پر فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ نیکیاں وہ سیئات کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جائیں ان سے معاف فرما۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ تو بڑی خوبصورت دعا کہ اعمال کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور پھر اس کے بعد ہمیں نیکوکاروں میں ہمیں وفات عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جیسے آدمی زندگی گزارتا ہے ویسے ہی آدمی کی موت آتی۔ تو اگر زندگی اطاعت والی، فرما برداری والی، گناہوں سے معافی والی مانگے گا، گزارے گا، تو اس کی موت جو وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہی ہوگی۔ تو یہ طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو میرے، آپ کے اور ساری امت کے حق میں مقبول اور منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، دعاؤں کے حوالے سے آپ حضرت مفتی صاحب کے ملفوظات سن رہے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ پاک کا یہ یعنی کس احسان اور نعمت کا انسان ذکر کرے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا احسان اللہ کریم کا اپنے بندوں پر ہے کہ اللہ کریم نہ صرف یہ کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں بلکہ الفاظ بھی ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ میرے بندو ان الفاظ میں اس اسلوب کے ساتھ دعا کرو، اس انداز سے دعا کرو تو یقیناً تمہاری دعا قبول ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی داتا کسی فقیر کو کہے، کسی منگتے کو کہے کہ جب مجھ سے مانگو تو یوں یوں مانگا کرو، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں داتا کا دینا چاہتا ہے، اس کے موڈ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جب یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے مجھ سے مانگا کرو تو کیا مطلب؟ یعنی سادے ذہن والا بھی، موٹی عقل والا بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ گویا یہ داتا جو مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ سے مانگا کرو، گویا یہ مجھے دینا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، عطا کرنا چاہتے ہیں، بخشش کرنا چاہتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ پاک جب دعا ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں، تو جو چیزیں ان دعاؤں کے اندر مانگی جا رہی ہیں گویا اللہ پاک وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک گویا ہماری مغفرت کرنا چاہتے ہیں، ہماری خطیات کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ ہمیں یعنی گویا اس طریقے سے یہ سرکاری مضامین ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں۔ تو کاش کہ یہ ہمارا یہ معمولات میں یہ دعائیں بھی شامل ہوں، اور صرف دعا دیکھیں، ہم دعا صرف مانگیں نہیں، دعا صرف پڑھیں نہیں، بلکہ ان دعاؤں میں غور بھی کریں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے، آپ کس چیز کا دعویٰ اعتراف کر رہے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھیں یہ جو دعا ہے نا، دعا اللہ پاک کے حوالے سے جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو دعا ہماری جتنی زیادہ اللہ پاک کی ہمیں معرفت حاصل ہو، جتنی زیادہ گہری معرفت ہوگی اتنی ہی زیادہ پھر دعاؤں کے اندر کیفیات ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر اتنی رقت کیوں ہے، انکساری عاجزی کیوں ہے، انتہا درجے کی عاجزی انکساری کیوں؟ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اللہ پاک کی معرفت حاصل تھی، سب سے زیادہ اللہ پاک کی معرفت حاصل۔ آپ قرآن دیکھیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اکثر و بیشتر آیات کے آخر میں اللہ پاک کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، کہیں غفور الرحیم ہے، کہیں عزیز ہے، کہیں قدیر ہے، کہیں قادر ہے، کہیں جبار ہے، کہیں رحیم ہے، کہیں بار بار حکیم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الفاظ یہ اللہ پاک کی صفات بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کی صفات کو جتنا زیادہ آپ سمجھیں گے، جتنا زیادہ آپ غور کریں گے تو اللہ پاک کی صفات کے حوالے سے آپ کو معرفت حاصل ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ذات پر تو ہم غور نہیں کر سکتے، ہماری عقل بہت محدود ہے، اللہ کی ذات لا محدود ہے۔ اللہ پاک کی ذات میں ہمیں غور و فکر کرنے کو ہمیں منع کیا گیا، لیکن اللہ پاک کی صفات میں ہمیں غور و فکر کرنا، اللہ پاک کی قدرت میں، اللہ پاک کی مخلوقات میں، اللہ پاک کی کاریگری میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم غور و فکر کریں اتنی زیادہ ہماری معرفت اسٹرونگ ہوگی، اور جتنی اچھی معرفت ہوگی اتنی زیادہ پھر ہماری عبادت ہوگی، اتنی اچھی پھر ہماری تلاوت ہوگی، اتنی زیادہ پھر ہمارے شب و روز کے جو دن ہم ایام گزریں گے، شب و روز جو گزرے گا، جتنی اچھی معرفت ہوگی پھر دعاؤں کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوں گی، دعاؤں کے اندر رقت پیدا ہوگی۔
تو اللہ کرے کہ یہ دعائیں ہماری معمولات میں شامل ہوں اور خوب اچھی طرح ہم دعا سمجھیں، غور کریں اور دعا اللہ پاک سے مانگیں۔ مختصر سا بریک ہے ناظرین، انشاءاللہ دعا بریک کے بعد پھر اسی دعا کے حوالے سے مضمون کو کیری آن کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنائیں، اللہ کریم ہم سب کو، آپ سب کو، پوری امت کو، جہاں جہاں تک ہماری آواز جاری ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ دعا سورہ آل عمران جو قرآن مجید کی تیسری صورت ہے اور آخر کے اندر یہ آخری رکوع ہے اور آیت نمبر 193 ہے۔ اللہ پاک نے ایک پورا ایک رکوع جو سلسلہ کلام چل رہا ہے تفکر کے حوالے سے، کہ جو زمین و آسمان میں جو لوگ فکر کرتے ہیں، عقل والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ صرف تفکر ہی نہیں کرتے، صرف اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، صرف اسی پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جاتے جی کہ ہم اہل ذکر ہو گئے ہیں یا ہم جو ہے اہل فکر ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے ناظرین کی دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ قبولیت اور عدم قبولیت، ظہوری قبولیت، یہ الگ ایشو، بالکل یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، بہت فوراً قبول ہو جاتی ہے یا تاخیر سے قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے جو بڑی خوبی ہے کہ دعا ایک مستقل عبادت۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ ہاں جی مفتی صاحب، میں نے آپ سے بات پوچھنی ہے، میں نے کہا عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں اگلے ماہ میں، تو مجھے دعا بتائیں جب ہم پہلے دفعہ ایسے جامع دعا ہو، جب پہلے جائیں جو خانہ کعبہ کو دیکھیں تو پڑھیں، اور دعا کرنا ہمارے اللہ تعالیٰ سفر خیریت سے ہو جائے سارا کچھ، ہمارے بچوں کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے ہزاروں کو نیک و صالحات دے اور دین و دنیا دونوں کی ترقی دے، بس اللہ تعالیٰ۔ آمین 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 آمین۔ بہت شکریہ جی، آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی مفتی صاحب، آپ نے خاتون کی بات سمجھی، کیا فرما رہے تھے؟ جی بہت اچھی بات ہے۔ جی خانہ کعبہ کو دیکھتے وقت سب سے پہلی دعا کون سی کی جائے؟ قرآن اور حدیث میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو وہی دعا سمجھ میں آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک تو اس کو حج کے آداب کے اندر بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح دعا کرتے ہیں، تو حج کے دوران ایک تو یہ، دوسرا طواف کے دوران خاص جگہ ہوتی ہے تو اس میں بھی اسی دعا کا تذکرہ ملتا ہے، جی تذکرہ ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے وقت اس دعا کو کیا جائے، مانگا جائے تو بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ دنیا بھی، آخرت بھی اور ساری بلائیاں بھی اور جہنم سے خلاصی اور نجات بھی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ہماری سجیشن یہی ہے کہ یہ دعا کریں۔ صحیح، بہت شکریہ حضرت۔ میری بہن، آپ نے سنا حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک تو یہ دعا ہے جس کا تذکرہ کیا گیا، بڑی مشہور و معروف دعا، نمازوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، تشہد میں بھی ہم پڑھتے ہیں، جب ہم تحیات اور درود شریف کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، خیر عطا فرما، اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، بچا۔ اس کے علاوہ دیکھیں جو دعا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کے دیکھیں الگ اپنی اپنی ضرورت ہے۔ کوئی بہت بیمار ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ پاک سے شفا مانگے گا، صحت مانگے گا، کوئی کسی مقدمے میں ہے، کوئی کسی کے لیے کوئی اور سب کی الگ الگ پریشانیاں، الگ الگ مسائل ہیں، تو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق بھی آپ اللہ پاک سے دعا ہمیں مانگنی چاہیے اپنی زبان میں۔ ظاہر ہے کہ آپ ان باتوں کو عربی میں تو نہیں آپ ٹرانسلیٹ کر سکتی ہیں یا کنورٹ کر سکتی ہیں، تو اپنی دعاؤں کو، جو آپ کی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی زبان میں، اور اپنی زبان میں جب اپنی دعا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں
تو کیفیات کے اندر بھی شامل ہوتی ہیں، کیفیات بھی شامل ہوتی ہیں ان دعاؤں کے اندر. تو ویسے یہ ایک دعا ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی اور دعا مانگنا چاہیں، آپ کی کوئی خاص اہم ضرورت ہے، کوئی آپ کی اہم مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور مشکل ہے، تو آپ اس کو بھی اس حوالے سے بھی اللہ پاک سے دعا کر سکتی ہیں. اچھا کال سے دیکھیں لائن آن ہے. میں بارہا میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ سوالات جو کرنے ہیں تو سوالات کرنے میں تاخیر نہ کریں، یا پسو پیش نہیں ہونی چاہیے. تردد تعامل سے جو بھی آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے تو بلا تاخیر بلا تردد آپ ضرور پوچھا کریں. ہمارے یہاں بہت سی معاشرے کے اندر بہت سی خامیوں میں سے ایک خامی یہ بھی ہے کہ بہت سے ضروری مسائل جو ہمیں نہیں آتے لیکن پوچھنے کا رواج نہیں ہے. مسئلہ پوچھنے کے رواج نہیں. مسجدوں میں بھی یہی حال ہے، مسئلہ پوچھنے کے، حالانکہ بہت سی ضروری باتیں ہمیں نہیں پتہ. غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، ابھی حج میں ہم گئے ہیں، بہت سے ایسے مسائل کہ جس پہ دم واجب آ جاتا ہے، صدقہ واجب ہوتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے حج، لیکن ہم مسئلہ نہیں پوچھتے. سالوں بعد ہمیں یاد آتا ہے تو ہم کسی سے بھی اپنے جیسے لوگوں سے تذکرہ کر کے خود ہی سورٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. تو دیکھیں شرعی مسئلہ اگر کوئی ہے، سیریس مسئلہ ہے، تو آپ ضرور پوچھا کریں کسی عالم سے، کسی مفتی سے. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مصطفیٰ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور کافی انفارمیشن ملتی ہے. مجھے آپ سے پتہ کرنا ہے کہ رسول پاک جو ہیں وہ فجر کی جو 2 سنتیں اور مغرب کی 2 سنتوں میں کیا وہ سورت کافرون اور قل هو اللہ پڑھتے تھے یا کوئی اور سورت ہے؟ تو وہ اگر بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ میرے بھائی، جزاکم اللہ خیر. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن آپ کو اور آپ کے ساتھی کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ سب تمام مسلمان کی مغفرت فرمائے، آمین. سب انسانیت کے حال پہ رحمت اور برکت فرمائے. آمین ثم آمین. جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ میرے اوپر بہت مشکل پڑ گئی، کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا، کوئی کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں تاکہ ہم اس مشکل سے باہر آ جائیں. سوری سمجھا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ایک مشکل پڑ گئی ہے. اچھا ایک مشکل ہے، ٹھیک ہے جی کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دعا بھی فرما دیں تاکہ میں مشکل سے باہر آ سکوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اچھا جو پہلا سوال تھا میری بہن نے پوچھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی سنت پڑھا کرتے تھے یا فجر کی جو سنت، تو آپ نے صحیح سنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس یہ 2 ہی صورت پڑھ سکتی ہیں، یعنی فرض واجب کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یعنی آپ کو یہ 2 صورتیں اچھی طرح یاد بھی ہوں اور اچھی طرح آپ پڑھ سکتی ہوں تو ضرور ان 2 صورتوں کو پڑھیں. ان کے علاوہ بھی آپ صورتیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن ایک سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ ان 2 صورتوں کو آپ پڑھ سکتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں پڑھ سکتی یا ان کا پڑھنا واجب اور فرض کے درجے میں. اصل میں بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں ناظرین کہ ہم لوگ مسئلہ تو ہمیں کہیں ہم سن لیتے ہیں، لیکن اس مسئلے کی کیٹیگری کیا ہے، کیا فرض کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں ہے، سنت کے درجے میں ہے، مستحب کے درجے میں ہے، تو اس کی کیٹیگری، اس کا اسٹیٹس، اس کا کس درجے کا یہ مسئلہ، اس کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. تو آپ بے شک پڑھ سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ 2 صورتیں اچھی طرح یاد ہوں. ورنہ اس کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے جب ہم نماز پڑھیں کہ جو صورتیں ہمیں اچھی طرح یاد ہوں، کہ اس کے اندر کوئی لحن جلی نہ ہو، بڑی میجر غلطی نہ ہو، تو اس صورت کو ہم اوائڈ کریں، وہ صورتیں پڑھیں جو ہمیں اچھی طرح یاد ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں آمنہ بات کر رہی ہوں. مجھے سوال پوچھنا تھا کہ اگر جیسے ہم حالت سفر میں ہوتے ہیں اور اس وقت تو ہم پہ سفری نماز لاگو ہوتی ہے نا، لیکن سفر میں ہماری نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور جب ہم نے وہ قضا نماز ادا کی تو ہم نے گھر آ کے ادا کی. اگر جیسے ہم شام کو واپس آ گئے اور ہم نے گھر آ کے واپس ادا، تو پھر ہم سفری نماز ہی پڑھیں گے، وہ چھوٹی کر کے ہی پڑھیں گے یا پھر پوری ادا کریں گے جب ہم گھر آ کے قضا پڑھیں گے اس کی؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ جی. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. میں نے قرآن پاک پڑھا نبی پاک واسطے، تو دعا منگوانی ہے.
ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਿਹਾ, 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ اللہ پاک مہربانی کرے۔ ہماری بہن 75 سال عمر ہو گئی ہے، ادھر میں بچیاں کو رہنی ہوں، عرصہ دراز ہو گیا، کتنی باری کیس شامل کیتا پر نہیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ دعا کرے۔ کیا مسئلہ ہے میری بہن؟ ویزے کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ ویزے کا مسئلہ؟ اچھا ویزے کا مسئلہ، اچھا ابھی بھی کیس لگے۔ اللہ پاک آسان فرمائیں گے جی، اللہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں، جزاک اللہ جی، اللہ پاک کریم آسانی کا معاملہ فرمائیں گے میری بہن جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام امام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں، بہت شکریہ، تقریباً 5-6 سال ہو گئے، بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام، اور آپ بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں، اور خاص طور پر دعاؤں کے بارے میں۔ تو امام صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میں نے ریسنٹلی سنا ہے، ابھی ایک ٹی وی پہ وہ بتا رہے تھے کہ احرام کی حالت میں آپ بغیر خوشبو والے صابن کے صاف بھی ہاتھ نہیں دھو سکتے، اگر ایسا کریں گے آپ تو آپ پہ صدقہ یا دم جو ہے آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ اس کا مجھے نہیں پتا تھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ بغیر صابن والے، بغیر خوشبو والے صابن کے ساتھ آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ اور دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ وتر نماز کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ آپ 1 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 3 بھی، اور 5 وتر بھی، اور جس کا مجھے پہلے علم نہیں تھا کہ 1 وتر بھی پڑھا جاتا ہے یا 5، تو یہ مجھے بتا دیجیے گا، اور وتر پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیے گا، کیونکہ میں جس طریقے سے وتر پڑھتی تھی وہ تھوڑا ڈفرینٹ طریقہ تھا، ابھی میرے بیٹے کے قاری صاحب ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ طریقے سے اس کو بتایا ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا ہے کہ حدیث میں ایسا ہے کہ اس طریقے سے جیسے آپ رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ وربنا لک الحمد، اور اس کے بعد پھر آپ دعائے قنوت پڑھ لیں اور پھر سجدے میں جائیں، جبکہ میں ڈفرینٹ طریقے سے پڑھتی تھی۔ تو یہ مجھے میری رہنمائی فرما دیجیے گا، کیا دونوں طریقے سے ذکر پڑھنا صحیح ہے؟ جیسے آپ پہلے جو میں طریقے سے پڑھتی تھی وہ تھا کہ سورت کے بعد آپ نے اللہ اکبر کیا اور پھر دعائے قنوت پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ رکوع میں ہو گئے اور سجدے میں گئے، تو مجھے اس کے بارے میں ضرور میری رہنمائی۔ ٹھیک انشاءاللہ بتاتا ہوں، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم جی۔ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے، بہت زیادہ معلومات مل رہی ہیں، بڑا مؤثر اور جامع ہے۔ تو میری آپ سے نا دعاؤں کی درخواست ہے، میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، کچھ ہارٹ کا پرابلم آیا ہے، گر گئی تھی، چوٹیں لگی ہیں، میں عبادت میری بڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے، پلیز آپ دعا کریں کہ میں کیا کروں کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں۔ بہت سال پہلے میں نے عمرہ کیا تھا، حج کی ابھی تک سعادت نصیب نہیں ہو سکی۔ ظہور انشاءاللہ میری بہن، اللہ کریم آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ جی، ضرور دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کو شفاء کلیہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا۔ اچھا، جو اگلا سوال تھا میری بہن نے پوچھا ہے، ایک تو کسی مشکل میں ہیں اور مشکل سے نکلنے کے لیے دعا پوچھ رہی تھی، تو میری بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث کے اندر یہ دعا آئی ہے کہ آپ نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، تمام مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے اور تمام مشکلات سے نجات کے لیے 7 مرتبہ صبح و شام دعا پڑھنی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس دعا کو 7 مرتبہ ریپیٹ کرنا صبح و شام کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کافی ہے میرا اللہ، حسبی اللہ، میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ، کون اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں، عبادت کے کوئی لائق، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، اور اسی اللہ پر میں بھروسہ کرتی ہوں، اسی اللہ پر میرا مکمل بھروسہ اعتماد ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، مالک ہے۔ بڑی مبارک دعا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا جس نے پڑھی یا جو پڑھے گا، اللہ کریم اس کے سارے مسائل کو حل فرمائیں، ساری مشکل انشاءاللہ تعالی آسان ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بیسک ذمہ داری ہماری ایز اے مومن کے، مسلمان کے، وہ ہم پورا کرنے والے ہوں۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے،
جیسے آپ دوا کھاتے ہیں نا، ساتھ میں ڈاکٹر آپ کو پرہیز بتلاتا ہے کہ دوا کھائیں یا دوا جو ہے دوا کے ساتھ ایسی چیز استعمال نہ کریں جو دوا کے اثر کو زائل کر دے۔ یہی حال یہاں بھی ہے، بہت سے وظائف، بہت سی تلاوت، بہت سی دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اعمال بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں جو اعمال ہماری دعاؤں کے اثر کو، عبادات کی تاثیر کو بھسم کر دیتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے نماز کا نہ پڑھنا۔ نماز کی پابندی شرط اول ہے، ہر وظیفے کے ساتھ، ہر دعا کے ساتھ، ہر اچھے ایکشن کے ساتھ۔ دوسرے حرام سے بچنا، حرام میں وہ ساری چیزیں آ گئیں، حرام مال سے، حرام کام سے، حرام باتوں سے، حرام تعلقات سے، حرام چیزوں سے بچیں جس سے اللہ پاک کا غیظ و غضب نازل ہوتا۔ اور ہم دعا کر رہے ہوں اور ساتھ ساتھ ایسے اعمال کر رہے ہوں جن سے اللہ پاک کو ہم ناراض کر رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ میک سینس، اٹ ڈزنٹ میچ وتھ ایچ ادر۔ تو اس کا ضرور خیال رکھیں۔ دو چیزوں کی پابندی، ایک فرائض کی ادائیگی، دوسرے محرمات سے اجتناب، جو چیزیں حرام ہیں، حرام باتیں ہوں، حرام کمائی ہو، حرام تعلقات ہوں، حرام سفر ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو حرام ہو، ناجائز، اس سے بچیں، پھر انشاءاللہ ضرور ہماری دعا قبول ہوگی۔ اچھا، اگلا سوال تھا، میری بہن نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید کی میں تلاوت بھی کرتی۔ اچھا، اس سفر کے حالت سے مفتی صاحب میری بہن نے پوچھا ہے کہ جو نمازیں حالت سفر میں ہماری قضا ہو جائیں۔ اچھا، ایک کالر ہے، ان کو بھی لے لیتے ہیں پہلے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر جی وعلیکم السلام، میں آپ سے 2-3 سوالات پوچھنا چاہتی ہوں۔ ایک تو میرا یہ ہے کہ میں صبح کو فجر کے بعد کچھ اذکار کرتی ہوں، تو میں انگلیوں پہ 3 دفعہ گنتی ہوں بیٹھ کے نا، تو یہ طریقہ صحیح ہے یا دعا کی طرف سے جیسے ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں اذکار، اس طرح کرنا چاہیے؟ تو اس کی بتائیے گا۔ دوسرا میرا سوال ہے کہ عشاء کی نماز کے بارے میں نے سنا ہے کہ وتر جو ہے وہ ایک علیحدہ سے نماز ہے، تو جب نیت باندھتے ہیں تو اس میں نماز کا عشاء کا ذکر کرنا چاہیے یا اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ صرف نیت کرتی میں نماز کی 3 وتر جو نماز وتر کی ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں نیت۔ اور تیسرا میرا سوال ہے کہ پلیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ سجدہ استحاف کن کن صورتوں میں کرنا چاہیے؟ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ کی۔ جی بہت شکریہ میری بہن، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ہاں مفتی صاحب، میں عرض کر رہا تھا، بہن نے میری پوچھا کہ حالت سفر میں جو نمازیں قضا ہو جائیں تو ان کو واپس جب ہم گھر آ جاتے ہیں، مقیم بن جاتے ہیں، تو ان نمازوں کو پورا پڑھیں گے یا قصر ہی کی طرح پڑھیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو قصر ہی پڑھا جائے گا۔ اصول یہ ہے کہ نماز جیسے رہتی ہے ویسے ہی ادا کی جاتی ہے۔ تو سفر میں رہی ہے تو وہاں 2 رکعت نماز لازم تھی، تو وہ گھر آ کر قضا کرے گا تو وہ 2 ہی پڑھے گا۔ اگر یہی صورت اگر اپوزٹ ہو، اس کے اپوزٹ ہو، گھر کے اندر رہ گئی ہو اور سفر میں آدمی فارغ ہے، وہاں پر اس کو قضا کرنا چاہتا ہے تو پوری پڑھے گا۔ اس کا اصول یہی ہے۔ صحیح۔ میری بہن، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حالت سفر میں جتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں، چونکہ آپ کے ذمے جو نماز آئی ہیں قصر والی آئی ہیں، تو آپ جب مقیم بننے کی حالت میں جب آپ ادا کریں گی تو قضا ہی پڑھیں گے۔ بالکل اس کی اپوزٹ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ کے حالت اقامت میں، یعنی آپ مقیم ہیں، گھر میں ہیں، بہت سی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، لیکن سفر میں آپ گئی ہیں، فارغ اوقات آپ کو یاد آیا کہ اپنی نماز جو قضا رہ گئی ہے وہ میں ادا کر لوں، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، جو کہ وہ نمازیں حالت اقامت میں آپ کے ذمے آئی ہیں تو ان کو آپ پورا پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اچھا، اگلا سوال میری بہن نے دیکھیں صابون کے حوالے سے حالت احرام میں پوچھا ہے۔ اچھا، ویزا کا مسئلہ پوچھا تھا میری بہن آپ نے۔ دیکھیں ویزا اور اس قسم کی ساری پریشانیاں میں نے ابھی عرض کیا کہ 7 مرتبہ صبح و شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ایک تو 7 مرتبہ یہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار کے اندر بڑی تاثیر، بڑی طاقت رکھی گئی، بہت تاثیر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ۔ لیکن نماز کی پابندی، گناہوں سے اجتناب، یہ 2 شرط ایسی ہیں جو ہر وظیفے کے ساتھ اب ایک آدمی پوری رات سورۃ الواقعہ پڑھتا رہے، سورہ ملک پڑھتا رہے، نمازی نہ پڑھے، تو ظاہر ہے کہ سورہ ملک نہیں، سورہ واقعہ، پورا قرآن آپ پڑھ جائیں، لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے، حرام سے آپ نہیں بچتے، تو پورا قرآن بھی آپ کے لیے فائدہ، اجر، ثواب شاید آپ کو ضرور مل جائے، لیکن مقصد قرآن صرف ثواب دینے، قرآن کا مقصد صرف ثواب دینا نہیں، مقصد فوت ہو رہا ہوتا۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گی۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں، حالت احرام میں میری بہن آپ نے جو مسئلہ سنا ہے، جو سمجھا ہے کہ جو خوشبو والی چیز ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی میں آج کل کے جو صابون ہیں، صابون کے اندر چونکہ خوشبو، اس لیے احرام کی حالت محرم کے لیے الگ سے صابون ایک بازار میں مارکیٹ میں مل جاتا ہے بغیر کسی خوشبو کے، تو آپ چاہیں تو وہ صابن استعمال کر سکتی ہیں۔
لیکن اگر حالت احرام میں کسی نے استعمال کر لیا ہے کسی قسم کا خوشبو تو اس کا مسئلہ دم نہیں ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مختصر سا آپ نے کوئی صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں۔ ابھی حج پہ سے بہت سے لوگ آ رہے ہوں گے، آ چکے ہوں گے، ان کے لیے بھی بڑا سخت امتحان ہے کہ حج مکمل ہو گیا، حج ادا کر کے آ گئے، اب حج کے اثرات عاشقانہ اعمال کی نقل کر کے آپ تشریف لائے ہیں، آپ تشریف لائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے خاندان کی وفاؤں اداؤں کا نام حج، ان کی عاشقانہ اداؤں کا نام حج، وہ ساری عاشقانہ ادائیں آپ نقل کر کے آ رہے ہیں، تو کیا آپ کے اندر کوئی اچھی تبدیلی، کوئی اسلامی دینی تبدیلی آئی؟ کیا نماز کی پابندی میں اضافہ ہوا؟ نماز کے ذوق شوق میں اضافہ ہوا؟ گناہوں سے بچنے کی طرف آپ نے کوئی قدم اٹھایا، گناہ آپ نے چھوڑ دیا؟ تو یہ ساری چیزیں امتحان ہے آپ کا۔ کوئی اچھی تبدیلی آئی تو آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا، علماء نے لکھا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بیت اللہ دیکھنے کے بعد بھی، حرمین شریفین کی زیارت کے بعد بھی، اب ظاہر ہے کہ اب کیا رہ گیا کسی مسلمان کے لیے، اور کیا باقی رہ جاتا ہے؟ آخری انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ آپ کا گھر دیکھ۔ تو اللہ پاک کا گھر دیکھنے کے بعد بھی اگر کسی کے اندر اسلامی ایمانی تبدیلی نہیں آئی، 5 وقت کی نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، والدین کے احترام کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ادب کا، احترام کا اس کے اندر ملکہ پیدا نہیں ہو رہا، توفیق نہیں مل رہی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو یقین جانے کہ یہ بہت برا سائن ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے علاوہ میری بہن نے پوچھا ہے مفتی صاحب کی وطر کتنی ہے اور وطر کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وطر کے بارے میں انہوں نے خود ہی سوال میں بتا دیا کہ مختلف طریقے منقول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی بنا پر علماء کا اختلاف ہے۔ کئی کہتے ہیں کہ وطر 1 رکعت ہے، 5 رکعت ہے، لیکن ہمارے نزدیک سب سے بہتر طریقہ وہ ہے اور سب سے زیادہ مستند طریقہ وہی ہے جو عمومی طور پر جس کے مطابق وہ پڑھ رہے ہیں، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے اوپر وطر کی نماز ایسے ہے جیسے مغرب کی نماز ہے، تو مغرب کی نماز 3 رکعتیں جوڑ کر ایک سلام کے ساتھ ہوتی ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے کہ مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ ہوتی ہے، بالکل، اور وطر میں پوری رکعت کے بعد دعائے قنوت ہوتی ہے، تو اسی طرح پڑھا جائے، زیادہ بہتر اور آسان طریقہ ہے۔ صحیح، بہت شکریہ میری بہن۔ طریقہ بھی آپ نے سن لیا کہ طریقہ یہی ہے جو تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت میں تو سورت پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ ہم تکبیر پڑھتے ہیں، تکبیر کہہ کے ہم دوبارہ ہاتھ باندھتے ہیں، اس کے بعد دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ پوری دعا ہے۔ بہت سے لوگ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، قنوت نازلہ دعا قنوت کی جگہ قنوت نازلہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی آپ کو وہ بہت لمبی ہے لیکن جتنی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کریم جزا خیر عطا فرمائے۔ اچھا، اگلا جو سوال ہے میری بہن نے دعا کی درخواست کی ہے، دل کا مسئلہ ہے ان کے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی، کثرت سے درود شریف پڑھیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہاں پہ ہاتھ رکھے اپنے دل پہ، آپ یا قویو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اے قوت دینے والے، یہ پوری دعا ہے، اللہم یا قوی پڑھ کے، یا قوی القادر المقتدر قوینی قلبی، یا قوی قوینی قلبی کہہ کے آپ 11 مرتبہ انشاءاللہ یہاں پہ ہاتھ رکھے دل کے لیے، اور ساتھ میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے اپنے آپ کو آپ دم کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اور جو میڈیکل سسٹم ہے یہاں جو ہے GP سے بھی کانٹیکٹ میں رہیں، ان کو اپنے احوال بتائیں، جو پروسیس ہے یہاں کا جو طریقہ ہے ان سے بھی آپ کانٹیکٹ میں رہیں۔ اللہ کریم آپ کو اور تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اچھا، آخری مسئلہ یہ بہن نے پوچھا ہے کہ فجر کے بعد جو اذکار آپ کرتی ہیں، جو دعا کرتی ہیں، اس حوالے سے مفتی صاحب انہوں نے پوچھا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا غالباً ہاتھ اٹھا کر کیے جائے، اذکار کے بارے میں ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے کیونکہ ذکر ویسے ہی ہوتا ہے، صرف دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اللہ سے آدمی مانگتا ہے تو ایک صورت بھی اس کے مطابق ہو جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو وطر پڑھتے ہیں اس میں نیت پوچھا ہے، کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ عطر جو ہے وطر حصہ ہے عشاء کا، تو اس میں عشاء کا تذکرہ کرنا ہے کہ عشاء کے نہیں ضرورت، اچھا ضرورت نہیں، وطر کافی ہے۔
اور سجدہ سہو میری بہن، سجدہ سہو جو ہے کسی واجب، آپ کی نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے یا کسی واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا وہی طریقہ ہے کہ اتحیات کے بعد آپ سلام پھیریں گی، ایک سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں گی، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ آپ بیٹھیں گی اور پھر نئے سرے سے آپ اگین اتحیات بھی پڑھیں گی، درود شریف بھی پڑھیں گی اور دعا بھی پڑھیں گی جو دعا آپ پڑھتی ہیں اپنے معمول کے مطابق۔ اس کے بعد آپ پھر سلام پھیر دیں گے۔ یہ طریقہ ہے سجدہ سہو کا۔ تو ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے جو دعا آج ہم نے سنی ہے، آج آپ کو سنائی ہے، اللہ ہمیں اس کے پڑھنے کی، دعا کے ذریعے دعا مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خلقت میں اللہ تعالیٰ مخلوقات کے اندر ہمیں اللہ غور و فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، پوری امت کو اللہ پاک اپنا بنا لے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ انشاءاللہ پھر اگلی بدھ کو نئی دعا کے ساتھ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔